اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم صلوات یہ سلسلہ مجالس آج 8ویں مرحلے تک پہنچا ہے جہاں ہم قرآن اور حجت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہے ہیں۔ نہ قرآن کے بغیر گزارا ہے اور نہ حجت معصوم کے بغیر گزارا ہے، اور تمام عالم اسلام قرآن کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، اور بے انتہا ضروری ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایک نئے سلسلے سے تمام مسلمانان عالم اس انداز سے آگے بڑھیں کہ محبان اہل بیت اور اعداء اہل بیت، تاکہ واضح ہو جائے کہ سارے مسلمان اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور جو ہمارے اتحاد اور باہمی محبتوں کو چیز بڑھائے گی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی ولا ہے۔ تو جہاں جہاں تک آواز پہنچے یہی آواز پہنچائیں، یہی بات پہنچائیں کہ محمد و آل محمد کی محبت ہی ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی ہم پہ نعمت ہی اپنے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن کی آل سے محبت کرتا ہے تو انہی سے محبت کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ نے رسول خدا کو حبیب کہا، حبیب یعنی وہ رسول خدا اللہ کے محبوب ہیں، محبوب خدا ہیں، اور انہوں نے متعدد چیزیں کہی ہیں۔ یہ اشراء امام حسین کا ہے، تو تمام صحابہ کہتے ہیں، ازواج رسول فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام نے جناب سید الشہداء کو آغوش میں لیا، بہت پیار کرنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم انی احب حسین فاحب من احب حسین، پروردگارہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے۔ بہت پیارا انداز ہے نا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اب یہی ہر جگہ پہ عام کیجئے چیز کہ محمد و آل محمد کی محبت بہت ضروری ہے۔ جب ایک چاہنے والے نے کہا اللہم صلی علی محمد، تو پیغمبر اسلام نے فوراً ٹوک کے کہا کہ لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دمکٹی صلوات مت بھیجا کرو، میرے دشمن مجھے ابتر کہا کرتے تھے، تم میرے پہ ابتر صلوات نہ بھیجنا۔ نہیں پہنچا سکا بات کو۔
اس نے کہا نا اللہم صلی علی محمد، تو آپ نے کہا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، دوم کٹی یعنی ابتر، میرے دشمن کہا کرتے تھے تم ایسی درود و صلوات نہ بھیجنا جس کے اندر میری آل کا تذکرہ نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول خدا پھر کیسے آپ پہ درود و سلام بھیجیں؟ تو کہا جب بھی مجھ پہ درود بھیجنا میری آل کو میرے ساتھ ہمیشہ شامل رکھنا۔ اور ہم تو اسی لیے بلا فصل کے ماننے والے ہیں، جب بھی کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد تو ضرور کہتے ہیں وآل محمد، کیونکہ جب پیغمبر نے خود منع کر دیا مجھے کبھی بھی ذکر نہ کرنا جب تک میری آل کو ذکر نہ کرو۔ تو اب حبیب خدا نے خود حکم دیا کہ ہمیشہ میری آل کو میرے ساتھ رکھنا، اور مجھے، اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے 2 تاریخیں پیغمبر اسلام کی، 17 ربیع الاول آمد ہے، 28 صفر پیغمبر اسلام کا وصال ہے۔ دونوں تاریخوں میں پیغمبر اسلام تنہا نہیں ہے، 17 ربیع الاول کو امام صادق آئے ہیں اور 28 کو امام حسن مجتبیٰ گئے ہیں، یعنی اللہ نے بھی یہ پیغام بھیجا ہے کہ میرے محمد کی آل کو ان سے جدا نہ سمجھنا، ہر حالت میں ہمیشہ ساتھ۔ پیغمبر اسلام ہمیشہ حکم دیتے رہے کہ میری آل کو کبھی مجھ سے جدا نہ سمجھنا۔ تو پیغمبر اسلام نے 2 چیزیں دنیا کے لیے چھوڑی ہیں، قرآن ان کا معجزہ ہے اور ان کی آل اس معجزے کے وارث ہیں، مبین ہیں، مفسر ہیں، پیغمبر اسلام کی سیرت کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ چند سوالات کے جلیل جوابات پیش کروں گا، اور میں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ عصمت سے متعلق دلیلیں پیش کروں گا قرآن کریم سے، تو آج انشاءاللہ چند دلیلیں قرآن کریم سے عصمت پہ، اور ایک عقلی دلیل جو علامہ حلی نے دی ہے، اگر یاد رہی تو انشاءاللہ ساری دلیلیں آج پیش کروں گا۔ ایک، جب میں نے 2 دن پہلے ظاہراً مجلس میں پیش کیا تھا اسم مسمہ کی بحث کو، تو امیر المؤمنین کے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے سے متصادم نہیں ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ شیخ طوسی کی تفسیر مولا کے خطبے سے عین مطابق ہے۔ مولا نے فرمایا ہے صفاتہ عین ذاتہ، اللہ کی صفات اس کی عین ذات ہیں۔ میں نے اسم مسمہ کی بحث کی تھی، صفت و موصوف کی بحث نہیں کی تھی۔ اس تقریر کو دوبارہ سنیں گے، بات واضح ہو جائے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، لیکن اسم لفظ اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اس نے نام بتایا ہے، نام اور ہے، اللہ کا وجود، اس کا ہستی، اس کی جو تمام کے تمام اس نے بتائے ہیں اوصاف صفات، وہ اس کی اس ذات کا جز ہے، ذات پروردگار اور ہے اور یہ نام اور ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جسے عقل کے اندر محدود نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، وہ عقلوں سے بہت بالا تر ہے۔ جو عقل میں آیا ہے وہ عقل میں محدود ہے، اللہ لامحدود ہے۔ یہ امام علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ اب وقت نہیں ہے کسی تفصیل میں جاؤں، اس کو دوبارہ سن لیں گے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات میں تیز چلتا ہوں تو بات شاید واضح نہ ہوئی ہو۔ دوسرا ایک سوال، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آپ معاذ اللہ بت پرستی کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے بت رکھا ہوا ہے۔ غور سے سنیے گا، ہم سجدگاہ پہ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ نہیں پہنچا پایا۔ ملائکہ اللہ کے حکم سے جناب آدم کو سجدہ کر رہے تھے، اب وہ جناب آدم کو سجدہ نہیں تھا، اللہ ہی کو سجدہ تھا، کیونکہ حکم خدا بندی سے سجدہ تھا۔ جب ہم خانہ کعبہ کو، سب کی توجہ ہو، جب ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہے، وہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، اللہ نے نسبت دی ہے یہ گھر مجھ سے منسوب ہے۔ سجدہ اللہ ہی کو ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہے، سجدہ اللہ کا ہے۔ سجدگاہ پہ مرحوم عادل خوئی کہتے ہیں، میں حج پہ گیا، البیان فی تفسیر قرآن، عادل خوئی کی تفسیر کی کتاب ہے، کہتے ہیں میں حج پہ گیا، بہت پہلے کی بات ہے، ظاہراً 50s کی بات ہے، کہا میں نے سجدگاہ رکھی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، ایک شیخ صاحب آئے، انہوں نے فوراً سجدگاہ میرے نماز کے دوران اٹھا لی، کہا میں نے نماز مکمل کی جس طرح سے کر سکا، فوراً دیکھا بھی کوئی سجدگاہ لے گیا، تو میں نے دیکھا تو ایک شیخ صاحب آئے، کہا کہ بھئی آپ چہرے سے حلیے سے معلوم ہوتے ہیں کہ بہت مقدس ہیں، بہت پہنچے ہوئے، مرجع تقلید تھے عطل خوئی اس وقت، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو عربی میں انہوں نے بات کی، کہا کہ آپ قرآن جانتے ہیں؟ جی قرآن جانتا ہوں۔ تو کہا کہ قرآن میں ہے نا کہ کسی کی ملکیت کو بغیر اس کی اجازت کے نہیں لیا جاتا، تو آپ نے میری سجدگاہ کو میری اجازت کے بغیر لیا، کہا کہ نہیں، نیت بری نہیں تھی، واپس لے لیجئے، یعنی وہ مخلص تھے، تو انہوں نے سجدگاہ واپس کی، کہا نیت میری بری نہیں تھی، سجدگاہ آپ لے لیجئے، میں آپ کو شرک سے بچانا چاہتا تھا۔
آپ کیونکہ شرک کر رہے تھے، سجدگاہ پہ سجدہ کر رہے تھے، میں نے شرک سے بچانا چاہا اس لیے آپ کو روک لیا. کہا یہ شرک کیسے ہے ذرا مجھے سمجھا دیجئے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، یا آپ سمجھا دیں یا مجھ سے سیکھ لیجئے. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ شرک ہے. انہوں نے کہا میں پتھر کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، سجدگاہ کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، سجدہ اللہ کو تھا، سجدگاہ پہ تھا. اس سجدگاہ پہ سجدہ، سجدگاہ کو سجدہ نہیں. اگر سامنے رکھ کے اس کی طرف سجدہ کرتا تو اس کو سجدہ تھا، اور اگر اس پہ پیشانی رکھ رہا ہوں، جب آپ زمین پہ پیشانی رکھتے ہیں تو اس زمین کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ خدا ہی کو ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے آج تک اس باریکی سے کسی نے نہیں بتایا. تو آقا نے ان کو تفصیل سے بیان کیا کہ وہ بہت متاثر ہوئے اور آقا نے اس کو تفصیل دیا. وقت نہیں ہے تو عزیزان گرامی یہ تمام چیزیں. اب ایک دو اور بہت سی بحثیں ہیں. ہمارے بہت سے اہل سنت بھائی بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نظر نیاز میں آتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمیں کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ یہ معاذ اللہ بدعت ہے یا رونا. بعض اوقات بہت سے برادران نے مجھ سے کہا کہ ہم مجلس میں آتے ہیں رونا نہیں چاہتے، لیکن جب مصائب سنتے ہیں تو خود بخود رونے لگتے ہیں. مظلوم کربلا کے مصائب سنتے ہیں، شہداء کے مصائب سنتے ہیں تو میں خود رونے آنے لگتا ہے. تو کہیں یہ بدعت ہے؟ اور بعض لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، مصائب زیادہ سنتے ہیں تو ہمیں بھی ماتم کا جی کرتا ہے. تو آیا یہ بدعت ہے؟ میں جلدی پیش کر رہا ہوں، ایک دو دلیلیں پیش کروں گا وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. براہین ماتم اور بہت سی کتابیں ہیں، وہاں پہ آپ تفصیل سے پڑھیں. مطالعے کی عادت مت چھوڑیں، پڑھتے رہنا، قرآن کو پڑھتے رہنا بہت ضروری ہے، تفسیر قرآن پڑھتے رہنا بہت ضروری ہے، رسول خدا اور ان کی آل کے اقوال احادیث کو پڑھنا بہت ضروری ہے. جتنا پڑھیں گے آپ کے قلب میں اتنی وسعت پیدا ہوگی، علم میں اتنی بلندی پیدا ہوگی. جتنا اللہ سے قریب ہوں گے اتنا محمد و آل محمد سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. یہ بہت چیزیں ضروری ہیں. اب آئیے ذرا جلدی دو آیات پیش کروں گا. جناب یوسف جناب یعقوب کے بیٹے ہیں. جناب یعقوب نبی ہیں، جناب یوسف بھی نبی ہیں. جناب یعقوب جانتے تھے اپنے علم نبوت سے کہ بیٹا زندہ ہے، جانتے تھے اپنے علم نبوت سے بیٹا زندہ ہے. سارے بیٹوں سے کہتے رہتے تھے کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جب واپس بھی آئے قمیض لے کے کہا مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کہ آج تک آپ اسی یوسف کو یاد کر رہے ہیں. تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ جانتے تھے، نبی تھے جناب یعقوب، نبی تھے جناب یوسف، نبی تھے. جدائی میں اتنا گریہ کیا کہ اللہ کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ اس گریے سے، اس غم منانے سے جناب یعقوب نے رو رو کے اپنی آنکھیں گوا دی، یعنی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی آنکھوں میں ان کا نور چلا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا گریہ کیا میرے ایک نبی نے دوسرے کو یاد کر کے کہ آنکھیں ضائع کر دیں. نہ اللہ نے قرآن میں کہا یہ بدعت تھا، نہ اللہ نے کہا یہ حرام تھا. اللہ کو اتنا پسند آیا ان کا گریہ کہ قرآن میں ذکر کیا، ان کی تعریف کی، کہا کہ بے انتہا میرا مقرب بندہ تھا. اور اللہ نے جب پلٹایا بھی تو جناب یوسف نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، کرتا تھا جناب یوسف کا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. آج علم حضرت عباس آئے گا منسوب ہے باب الحوائج سے. اگر جناب باب الحوائج ہاتھ لگاتے تو بہت سے لوگ کہتے ہمیں حرج نہیں ہے، لیکن یہ علم ہے. تو جناب یوسف نے خود ہاتھ نہیں لگایا تھا، جناب یعقوب کی آنکھوں کو کرتا بھیجا تھا، کرتے کو آنکھوں سے لگایا. فرصدہ بصیرہ قرآن کی آیت ہے، دوبارہ بصارت واپس آ گئی. تو اللہ کے نبی نے بتا دیا، جناب یوسف جناب یعقوب نے بتا دیا کہ یاد رکھنا جو انبیاء سے چیزیں منسوب ہوں، شبیہ بن جائیں، ان میں بھی شفا پائی جاتی ہے. وہ کرتا تھا، جناب یعقوب نہیں تھے، جناب یعقوب کا کرتا تھا. اب آئیے ذرا ماتم سے متعلق صرف ایک آیت پیش کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. آخری ایام قرآن اور حجت، پھر بھی میں قرآن ہی سے ہر چیز کو پیش کر رہا ہوں. سورہ داریات ہے، سورہ نمبر 51 ہے، آیت نمبر 29 ہے، 29 نمبر آیت ہے یہ 51 سورے کی، تاکہ سب لوگ اپنے اپنے 28 اور 29 دو آیات کو ذہن میں رکھیے گا. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ جب ایک مرتبہ قوم لوط پہ عذاب کرنے کے لیے بہت سے ملائکہ نازل ہوئے تو اللہ نے کہا جب میرے ابراہیم کو بری خبر دو گے کہ قوم لوط پہ عذاب نازل ہونے والا ہے تو انہیں بہت غم ہوگا کہ ہم نے اتنی تبلیغ کی، اس کے باوجود پوری کی پوری قوم پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، تو انہیں ایک بشارت بھی دے دینا. تو ایک مرتبہ ملائکہ نازل ہوئے اور ایک مرتبہ جب سب کے سب آئے، جناب ابراہیم خلیل خدا تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. دیکھا کچھ مہمان آئے ہیں،
فوراً بلایا، کہا کہ بیٹھ جائیے، ان سب نے ہاتھوں کو روکا ہوا تھا۔ تو تفصیل ہے، ایک مرتبہ کہا کہ کیا بات ہے، کہا کہ ہم فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، انسان کی شکل میں آئے تھے بستی سے گزرتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے خاص پیغام بھیجا ہے، حلیے میں نہیں آئے ہیں، فرشتوں کی اصل صورت میں نہیں آئے، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ ان سب فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ بہت علم والا بیٹا آپ کو عطا کرے گا۔ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ، ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب سارہ، جو اس وقت بہت ضعیف ہو چکی تھی، ضعیف العمر تھی، 90 برس سے زیادہ ہیں جناب ابراہیم، پہلے بیٹے ہو چکے ہیں جناب سارہ سے، جناب اسحاق ہیں، تو جیسی جناب سارہ آئیں دیکھا تو کیا کیا، قرآن کی آیت ہے فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ نہیں پہنچا پا رہا ہوں بات کو۔ ہمارے بہت سے لوگ، ہمارے بہت سے مسلمان ماتم نہیں کہتے ہمارے ماتم کو، وہ کہتے ہیں یہ پیٹ رہے ہیں، تو میں نے اسی لیے ترجمہ وہی کیا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ہم سینے کو پیٹتے ہیں، چہرے کو پیٹنا بہت زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ جناب سارہ نے چہرے کو پیٹنا شروع کیا کہ عجوز عقیم، میں بانجھ ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، اب بچے کو پالنے کی ہم میں طاقت نہیں پروردگارا، اب اس بڑھاپے میں بچے کو کیسے پالیں گے؟ جب انہوں نے چہرہ پیٹنا شروع کیا، جناب جبرائیل موجود تھے، پروردگار کی آواز وہاں تھی، ابراہیم نبی خدا موجود تھے، ساری آوازیں تھی، کسی فرشتے نے، کسی نبی نے نہیں کہا یہ بدعت ہے بند کر دو۔ فسکت محمد وعجل فرج، توجہ ہے لوگوں کے میرے ساتھ؟ تو فسکت وجہہا، انہوں نے چہرے کو پیٹنا شروع کیا۔ عزیزان گرامی، سینے پہ ماتم کرنا کم تکلیف دہ ہوتا ہے چہرے کے اوپر، اور وہ اس بڑھاپے میں۔ جناب سارہ ایک نبی کی بیٹی تھی، جناب لوط ایک نبی تھے، ان کی بہن تھی، جناب ابراہیم نبی تھے، ان کی زوجہ تھی، جناب اسحاق نبی تھے، ان کی ماں تھی، چاروں طرف سے نبوتوں میں گھری ہیں۔ انہوں نے اپنے فعل سے سمجھا دیا میں نبوت سمجھتی ہوں، دین سمجھتی ہوں، یہ چہرے پہ ماتم کرنا مصائب آنے پہ بدعت نہیں ہے، انہوں نے سمجھا دیا ہے۔ اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں ذکر کر دیا، اگر منسوخ ہوتا تو اللہ قرآن سے نکال دیتا یا قرآن میں نازل نہ کرتا۔ اب میں نے کہا تھا کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، براہین ماتم اور بہت سی کتابیں ہیں، وہاں تفصیل دیکھیے گا، تمام چیزوں کے ہمارے فقہا نے بڑی محنتیں کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہر چیز کو ثابت کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ وعجل فرجہ۔ اب یہ آخری ایام ہیں، مجھے اپنے موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے، قرآن اور حجت کے عنوان سے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا قرآن سے متعلق میں نے 6 مجالس پیش کی ہیں، اور دو مجالس میں پیش کر چکا ہوں حجت کے عنوان سے۔ ذرا آج اگلے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ حجت کا معصوم ہونا شرط ہے۔ میں نے کل ایک دلیل پیش کی ہے آپ کے سامنے، اور آج ایک عقلی دلیل پیش کر دوں۔ علامہ حلی، بہت بڑا نام ہے، 700 برس پہلے گزرے ہیں، حسن ابن یوسف ابن مطہر الحلی۔ جب ہمارے ہاں صرف علامہ کہا جائے فقہ کی کتابوں میں تو علامہ حلی مراد ہوتے ہیں، نام تھا حسن ابن یوسف ابن مطہر الحلی، حلہ کے رہنے والے تھے، اور بہت کم سنی میں بالغ ہونے سے پہلے اجتہاد کے درجے پہ فائز ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے بہت بڑے مجتہد ہیں، فخر المحققین۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے بابا کے انتقال کے بعد، علامہ حلی کے انتقال کے بعد، خواب میں دیکھا، اپنے والد سے پوچھا کہ آخرت میں کیا چیز کام آئے، قبر مطہر میں کیا؟ آپ جب قبر میں اتارے گئے جناب امیر کی بارگاہ میں، حرم امیر المؤمنین میں ایک گنبد کے نیچے، وہاں پہ ان کی قبر ہے، کیا چیز کام آئی؟ تو کہا صرف 2 چیزیں کام آئیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہر چیز کو ہم نے درگزر کر دیا، بس 2 چیزیں ایسی تھی جس کی وجہ سے تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ تو کہا بابا وہ کون سی 2 چیزیں تھی؟ کہا کہ زیارت الحسین و کتاب الالفین۔ کہا وہ جو میں ہر شب جمعہ حسین کی زیارت کے لیے جایا کرتا تھا۔ جب فرشتوں نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو، تو کہا کہ ایک تو حسین کی زیارت ہے میرے نامہ اعمال کے اندر، اور دوسرے کتاب لکھی ہے علی کی ولایت کے دفاع میں جس کا نام ہے الفین۔ تو فرشتوں نے کہا بس یہ 2 ہی چیزیں کافی ہیں، تمہارا حساب کتاب نہیں۔ اب وہ کتاب ہے الفین۔ آواز میری زیادہ اذیت تو نہیں کر رہی ہے؟ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ سب لوگوں کو صاف سمجھ؟ اللہ
عجل فرج. تب کتاب کا نام ہے الفین. الفین، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین یعنی 2000. 1000 دلیلیں دی ہیں جناب امیر کے بلا فصل ہونے پہ، اور 1000 دلیلیں دی ہیں مولا کے باقی لوگوں سے افضل ہونے پہ. کہنا بہت آسان ہے، اکثر لوگوں سے پوچھا جائے تو 10 دلیلیں نہ دے سکیں. علامہ حلی کو اسی لیے علامہ کہا جاتا ہے، انہوں نے دونوں موضوعات پہ 1000 دلیلیں لکھی ہیں. 1000 دلیل. اب میں وہاں سے ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جناب امیر علیہ السلام کی افضلیت، اگر سننا پسند فرمائیں گے. 1000 دلیلیں ہیں اور بے انتہا پیچیدہ علمی کتاب ہے، پڑھنے کے لیے مغز کی ضرورت ہے. بے انتہا محنت کرنے کے بعد ہم جب کوشش کرتے ہیں تو ایک آدھا مطلب سمجھ میں آتا ہے. تو اب میں پیش کروں گا بے انتہا عقلی منطقی دلیل ہے. اگر پہنچا پایا تو سمجھ لیں ان کا کمال ہے، نہ پہنچا پایا تو خطا میری ہے. تو پہلے سے معذرت کر لوں. اب وہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہے. دلیل کیا ہے؟ کہا کہ امام یا حجت یا پیغمبر اسلام کا وصی برحق. اب 3 صرف منطقی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے صرف 3 امکانات ہیں. غور سے سنیں گے سب لوگ، میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا. اسمت میں دلیل دے رہا ہوں. علامہ حلی نے جو دلیل دی ہے 1000 دلیلوں میں سے ایک دلیل سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ 3 عقلی لحاظ سے صرف 3 امکانات ہیں کہ امام پہ یا لازمی ہے کہ وہ گناہ کرے، یا ممکن ہے کہ گناہ کرے، یا ناممکن ہے کہ گناہ کرے. اگر یہ پہنچ جائیں تو میں تشریح کروں گا. عقلی لحاظ سے صرف 3 امکانات ہیں. یا لازم ہے معاذ اللہ کہ وہ گناہ کرے، حجت، یا ممکن ہے گناہ کرے، یا ناممکن ہے کہ گناہ کرے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر لازم ہے کہ وہ گناہ کرے تو پھر امت سے معاذ اللہ بدتر ہے، کیونکہ امت کے لیے بھی ممکن ہے، لازمی نہیں ہے کہ سب گناہ کریں. اگر بات پہنچ گئی ہو، ایسے کو حجت قرار نہیں دیا جا سکتا، پیشوا اور امام قرار نہیں دیا جا سکتا جس پہ لازمی ہو کہ گناہ کرے. تو لازمی تو ممکن نہیں ہے کہ لازمی طور پہ حجت خدا یا امام برحق، امام معصوم یا امام گناہ کرے، لازمی طور پہ نہیں کرے گا. اب آیا ممکن ہے کہ اگر ممکن ہو تو پھر امت کے لیے بھی ممکن ہے کہ گناہ کرے، پھر اسے امت پہ کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے، امت جیسا ہی ہے. امت کے لیے بھی ممکن ہے گناہ کرے، امام کے لیے بھی ممکن ہے گناہ کرے. اس کا مطلب ہے برابر ہے، اسے کوئی فوقیت نہیں ہے، برتری نہیں کہ امام بنے. کا تیسری چیز یہ ہے کہ ناممکن ہے کہ حجت یا امام یا پیشوا گناہ کرے. کہ بس بھئی پہلی 2 چیزوں کو رد کر چکے تو پھر تیسری چیز لازم ہے، ناممکن ہے کہ امام گناہ کرے. اگر ناممکن ہے تو اسی کو معصوم کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ایک عقلی دلیل پیش کی ہے. آئیے ذرا میں ایک آیت کے سہارے سے علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان کی بھی دلیل عصمت پہ پیش کر دوں قرآن سے، کیونکہ میں نے وعدہ قرآن سے کیا تھا. بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. تو علامہ طباطبائی نے جو کل میں نے آیت پیش کی تھی جناب ابراہیم سے متعلق، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب جناب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی، امتحان ہوا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمام لوگوں کے لیے آپ کو امام بنا رہے ہیں. قال ومن ذریتی، پروردگارہ کہ میری ذریت میں امامت جاری رہے. دعا کی جناب ابراہیم نے کہ میری ذریت بھی ساری امام رہے. تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. دیکھیں مفسر کسے کہا جاتا ہے؟ علامہ طباطبائی نے پوری آیت سے نہیں، آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے سے عصمت ثابت کی ہے. یہ جو اللہ نے کہا نا لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے کہا ابراہیم ظالمین تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا. بس اتنے سے اس آیت کے ٹکڑے سے لا ینالو عہد الظالمین 4 الفاظ سے علامہ طباطبائی نے عصمت ثابت کی ہے. ابھی تک میں بات کو نہیں پہنچا پایا. علامہ طباطبائی کہتے ہیں عقلی لحاظ سے اس آیت کے ضمن میں تمام انسانوں کو اس آیت کے بعد 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. عقلی دلیلیں پیش کر رہا ہوں، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. تمام انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے.
کچھ وہ جو پہلے بھی گناہ کرتے رہے آئندہ بھی گناہ کرتے رہیں گے، جو پہلے بھی ظلم کرتے رہے آئندہ بھی ظلم کرتے رہیں گے۔ ظلم کی 3 اقسام پیش کر دوں، لفظ آیا ہے آیت میں ظلم، سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اب آیت میں آیا لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک میرا عہدہ نہیں پہنچے گا۔ تو اب ظلم کی 3 اقسام ہیں، ایک تو ہے اللہ پہ ظلم کرنا، جناب لقمان نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے لخت جگر شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اب شرک و ظلم یعنی عقیدے کا ظلم ہے، انسان کا عقیدہ غلط ہو تو جس کے متعلق غلط عقیدہ رکھا ہے وہ اس پہ ظلم ہے، اگر اللہ کو خدا نہ مانے تو اللہ پہ ظلم ہے۔ تو پہلا عقیدے کا ظلم ہے، دوسرا لوگوں پہ مخلوق خدا پہ ظلم کرنا، اور تیسرا اپنے اوپر ظلم کرنا، انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب غیرک یا ملائے، آپ کہتے ہیں نا سجدے کے اندر، سجدہ شکر میں اور بہت سی دعا میں، ظلمت نفسی میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، گناہ کرنا اپنے نفس پہ ظلم ہے۔ بات واضح ہو گئی سب لوگوں کے لیے؟ تو اب ظلم کی 3 اقسام ہیں، میں نے علمی بحث شروع کی ہے، میں جانتا ہوں پیچیدہ ہے، لیکن میں آپ کے لیے بھی انشاءاللہ انہی الفاظ سے اس میں ثابت کروں گا۔ اب 3 طرح کے ظلم ہیں، کسی بھی طرح کا ظلم ہو، چاہے عقیدے کا ہو، چاہے لوگوں پہ ہو، چاہے اپنے نفس پہ ظلم ہو، ظلم ہے، کسی پہ بھی ظلم ہو، ظلم ہے۔ اب کسی بھی طرح کے ظلم کا مرتکب اگر ہو جائے تو اس آیت کے بعد پہلے بھی ظلم کرتے رہے اور بعد میں بھی ظلم کرتے رہیں گے، یہ تو ہو گیا پہلا جز۔ پہلے 4 گروہ ہیں، اگر سب کے ذہنوں میں ہو 4 گروہ۔ پہلا گروہ جو پہلے بھی ظلم کرتے رہے اور آئندہ بھی ظلم کرتے رہیں گے، یہ ظالم ہیں، ان پہ کبھی بھی امامت نہیں آ سکتی، یہ کبھی بھی امام نہیں بن سکتے، جو پہلے بھی ظلم کرتے رہے آئندہ بھی ظلم کرتے رہیں گے، ان کے اوپر لفظ ظالم کا اطلاق آتا ہے، کبھی بھی امامت کے وارث نہیں ہو سکتے۔ دوسرا گروہ کون؟ جنہوں نے پہلے ظلم نہیں کیا لیکن آئندہ ظلم کریں گے، چاہے عقیدے کا ظلم ہو، چاہے دوسروں پہ ہو، چاہے اپنے اوپر ہو، یہ آئندہ ظلم کریں گے، یہ بھی امامت کے وارث نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ بھی ظالموں میں آئیں گے، آئندہ ظلم کریں گے۔ تیسرا گروہ جنہوں نے پہلے ظلم کیا آئندہ ظلم نہیں کریں گے، بھئی یہ توبہ طائب تو ہو سکتے ہیں لیکن امامت کے وارث نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی گزشتہ زندگی میں ظلم کا اطلاق ہو رہا ہے، زندگی کے ایک حصے میں ان کے زندگی کے ایک حصے پہ ظلم کا اطلاق ہے، چاہے ماضی میں ظلم کیا ہو، اب توبہ کر لی، عادل بن سکتے ہیں، معصوم نہیں بن سکتے، اگر بات واضح ہو گئی ہو۔ جناب حر ہیں، پہلے گناہ تھے، ظلم تھا، لیکن ایک مرتبہ توبہ کی، ظلم پاک ہو گئے، لیکن امامت کے وارث نہیں بن سکتے کیونکہ معصوم نہیں بن سکتے۔ اب چوتھا گروہ کون سا؟ جن کی پوری زندگی میں نہ پہلے کبھی ظلم نہ آئندہ کبھی ظلم، جس نے نہ عقیدے کا ظلم کیا ہو، نہ لوگوں پہ ظلم کیا ہو، نہ اپنے نفس پہ کبھی ظلم کیا ہو، اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، میں کیونکہ مسلسل نعرے سنتا رہتا ہوں، مجمع اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کی آواز یہاں نہیں آتی، یہاں کی وہاں نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میں سب سے درخواست کر رہا ہوں، ظلم کہیں پہ بھی ہو وہ انسان کو عصمت کے درجے سے دور کر دیتا ہے۔ معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو ہر طرح کے ظلم سے پاک ہو، معصوم ظلم سے پاک ہے۔ حجت خدا کے لیے معصوم ہونا شرط ہے، جو اللہ کی حجت ہو، اللہ عادل ہے اس لیے اس کا نمائندہ معصوم ہونا چاہیے۔ قرآن مصون ہے، ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہے، خطاؤں سے پاک ہے، ریب سے پاک ہے، تو امام کو بھی عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر سورہ مؤمنون ہے، اس لیے حجت کو امیر المؤمنین ہونا چاہیے۔ قرآن کے اندر اتنے آیات ہیں، اتنے سورے ہیں، ان سارے سوروں کو سمجھانے والا کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو دیکھے وہ گواہی دے۔ آیت جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کر دی تھی، تھوڑے سے اور مطالب پیش کروں گا تاکہ وہ بھی عصمت پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ سننا پسند فرمائیں گے آیت تطہیر سے متعلق؟ عزیزان گرامی، آیت تطہیر سے متعلق میں نے کچھ مطالب پیش کیے تھے، آئیے ذرا
آیت تطہیر بہت بڑی دلیل ہے عصمت معصومین علیہ السلام پہ. ائمہ علیہ السلام معصومین علیہ السلام معصوم ہیں. دلیل کیا ہے ان میں سے؟ ایک دلیل ہے آیت تطہیر. اللہ نے پاکیزگی کی ان کے، میں نے آپ سے کل پیش کر دیا تھا کیا کیا چیزیں رجس ہیں. اللہ نے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے، جس سے ہر طرح کا رجس دور ہو بس وہی معصوم ہے. لیکن آئیے ذرا چند اور جملے پیش کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. وہاں سے سوال کیا ہے فرشتوں نے، اور بہت سو نے کہا خود جناب جبرائیل نے، یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہیں یہ؟ کچھ لوگ پہنچ رہے. فرشتوں نے سوال کیا، یہ جناب جبرائیل نے سوال کیا، یا رب من ہم، یہ جو 5 ہیں کسا کے نیچے یا رب من ہم، یہ کون ہیں؟ میں جناب جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کروں گا کہ اے حضرت جبرائیل، امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ آپ 60,000 مرتبہ ختمی مرتبت پہ نازل ہوئے ہیں. 1 یا 2 مرتبہ نہیں، 60,000 مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے قلب مطہر پہ پیغمبر اسلام کے. اور اکثر اوقات جب پیغمبر گھر میں ہوتے تھے، جب وہ نازل ہوتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے یہی حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں. تو وہ سب کو دیکھتے رہتے تھے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں یا رب من ہم. اگر سوال پہنچ رہا ہو یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہیں یہ، تو میں نے اپنا اندازہ جو پیش کیا ہے میں اپنے الفاظ میں پیش کروں گا. یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہیں یہ 5؟ تو جناب جبرائیل کہیں گے کہ جب میں الگ الگ دیکھتا تھا تو پہچانتا تھا، آج 5 کے نور ایک مرتبہ مجسم ہے، ایک مرتبہ منور ہے. میرے لیے سوال کرنا ضروری ہے، یا رب من ہم. تو اب اللہ نے تعارف کروا کے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. پروردگارہ حبیب خدا سے تعارف کروا دیتا. جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، میں بہت محنت کر کے اپنی کوشش آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے تعارف کروا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. فاطمہ ہیں، ان کے والد ہیں، ان کے شوہر اور ان کے بیٹے ہیں. یہ 5 جناب سیدہ سے تعارف کروائے جا رہے ہیں. یہ فاطمہ کے والد گرامی، شوہر ہیں علی، بیٹے ہیں حسن حسین. پروردگارہ پیغمبر اسلام سے تعارف کروا دیتا، آسان ہو جاتا. کہا نہیں، یہاں اہل بیت محمد کا تعارف کروایا جا رہا ہے، آل محمد کا تعارف کروایا جا رہا ہے. اور سے سنیے گا، سب مجمع جب تک نہیں پہنچے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. تو آل محمد کا، اہل بیت محمد کا تعارف کروا رہا ہوں. اس لیے فاطمہ کو منتخب کیا ان سے تعارف کرواؤں کہ اگر کبھی اختلاف ہو کہ کوئی اہل بیت میں ہے یا نہیں ہے تو اسے مرکز جو ہے وہ جناب فاطمہ ہے، مرکز پہ پلٹا دینا. اگر فاطمہ سے محرم ہو تو اہل بیت میں ہے، اگر نہ محرم ہو تو اہل بیت سے خارج ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی، یہاں اہل بیت کا تعارف کروایا جا رہا ہے. تو اللہ نے جناب خاتون جنت کو مرکز تعارف بنایا ہے تاکہ جب بھی کبھی شبہ ہو تو مرکز پہ پلٹا دینے سے واضح ہو جائے گا کون آل محمد میں ہے، کون اہل بیت رسول میں ہے. تو اب وہاں پہ اللہ نے تعارف کروا دیا ہم فاطمہ تو و ابوہا. اب ایک مرتبہ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کیا سوال کیا؟ سارے مجمع کی توجہ اس ایک نقطے کی طرف چاہتا ہوں. جناب جبرائیل نے کہا اچھا اذن لی ان اکون معہم سادسا، پروردگارہ کیا تو اجازت دیتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میں ان 5 کا چھٹا بن جاؤں؟ تو اللہ نے کہا قد اذنت لک، میں نے اجازت دی. نازل ہوئے جناب جبرائیل، غور سے سنیے گا، نتیجہ جب تک نہ دوں تب تک کسی نتیجے پہ نہ پہنچ جائیے گا. تو جناب جبرائیل نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے. اچھا اذن لی یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ بھئی جب وہاں سے اجازت مل گئی ہے تو دوبارہ اجازت مانگنے کا فلسفہ کیا ہے؟ اگر رسول اللہ اجازت دے بھی دے پھر بھی پیغمبر کی تعظیم سمجھا رہے ہیں جناب جبرائیل. اپنے پاس سے فیصلہ نہ کر لینا کہ اللہ راضی ہے پیغمبر اسلام راضی ہو نہ ہو،
وہ راضی ہے تو یہ راضی لازمن ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے پاس سے فیصلہ کر لو۔ دوبارہ آ کے کہا اچھا اذن لی یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ کیا قد اذنت لک، میں نے اجازت دی۔ آئے اور چادر میں آنے کے بعد جناب جبرائیل جو ایک بہت بڑے فرشتے ہیں، سید الملائکہ ہیں، کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے اس آیت کو نازل کیا اور فوراً جناب جبرائیل نے کہا کہ بس یہ آیت سنانا تھی، اجازت ہے میں واپس چلا جاؤں؟ تو کہا اجازت ہے واپس چلے جائیے۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا اتنی دیر کے لیے جناب جبرائیل نے اجازت مانگی، یہ پنجتن کے چھٹے نہیں تھے؟ جناب جبرائیل باہر سے بھی آیت سنا سکتے تھے کہ یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے، لیکن جناب جبرائیل نے کہا نہیں، میں گھر میں نہیں سناؤں گا تاکہ کوئی اور یہ نہ کہہ دے ہمارے گھر میں آیت آئی تھی ہم بھی شامل ہیں۔ کہا میں بھی چادر کے نیچے آ کے بتاؤں گا آیت انہی کے لیے جو چادر میں ہے، ہمیں صرف ان کے لیے۔ عزیزان گرامی، جناب جبرائیل نے بھی چادر کے نیچے آ کے بتایا اور وہاں پہ آ کے کہا کہ بس یہ ان کے لیے آیت ہے۔ اور جناب سیدہ کے الفاظ کیا ہیں؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم چادر کے نیچے افراد مکمل ہو گئے تو جتنے اس وقت موجود تھے وہ تو وہاں پہ تھے، اگر اور بھی کوئی ان میں سے ہوتا تو وہ آ جاتا۔ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ، جب ہم سب کے سب وہاں پہ آ گئے تو میرے بابا نے چادر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی۔ تو عزیزان گرامی، یہ پنجتن پاک ہیں جن کی ہستیاں بہت عظیم ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ آج انہی پنجتن کی ہستیوں کے غم کے لیے آپ آئے ہیں، ان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے، ولا کے اظہار کے لیے آئے ہیں۔ اور تمام عالم اسلام جہاں جہاں پہ میرے برادران سن رہے ہیں، جہاں جہاں پہ لوگ مجالس میں جا رہے ہیں، کبھی کسی کے کہنے سے خوف نہ کھائیے، کبھی پابندیوں سے خوف نہ کھائیے۔ میرے تمام مسلمان بھائی جہاں جہاں پہ بھی عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، چاہے وہ شیعہ بھائی ہوں چاہے سنی بھائی ہوں، جو مجلسوں میں آتے ہیں، جو تعزیہ داری کرتے ہیں، جو تبرک میں حصہ لیتے ہیں، جو جلوسوں میں حصہ لیتے ہیں، جو نظر و نیاز میں حصہ لیتے ہیں، کبھی پابندیوں سے خوف نہ کھائیں۔ دیکھیں آپ کے اسی دور کے اندر وہ صدام جس نے سب سے زیادہ پابندیاں لگائی تھی وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ جس نے کربلا کی زیارت کو رکوا دیا تھا، ماتم کو رکوا دیا، عزاداری کو رکوا دیا، پابندیاں لگا دی، آج صدام کا نام و نشان مٹ گیا، حسین کی عزاداری پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو حسین ابن علی کی عزاداری رکنے والی نہیں ہے، اس لیے پابندیوں سے کبھی خوف نہ کھائیں۔ جو حسین سے وابستہ رہے گا بس اسی کو بقا رہے گی، وہی باقی رہے گا جو حسین ابن علی سے وابستہ ہے۔ اس لیے نہ کبھی خوف کھائیں، نہ کبھی کسی روب میں آئیں، نہ کسی حکومت کے، نہ کسی بھی عہدے والے کے خوف میں نہ آئیں۔ عزاداری میں آنے سے بہت سی برکات ہیں۔ ایک، زندگی بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، صحت بہتر ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، رسول خدا راضی ہوتے ہیں، انسان رضی اللہ عنہ بن جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ جب میری صحت ہو جائے گی تو میں جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، جب صحت نہ ہو تو آئیں، یہاں سے صحت لے کے جائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہاں آئیں، پریشانیاں یہیں سے دور ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے فرش عزا آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے آئیں، اس فرش عزا پہ بیٹھنے کی جو فضیلت ہے اس میں آنا، خوف نہ کھائیں۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، اور میں خصوصاً اپنی ان تمام ماں بہنوں بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گودوں میں لے کے جلوسوں میں آ رہی ہیں، مجلسوں میں آ رہی ہیں۔ جس انداز سے میں بعض اوقات راستے میں دیکھتا ہوں کہ کس اہتمام کے ساتھ بچوں کو گودوں میں لے رکھا ہے، لیکن بچوں کو ابھی سے تربیت کر رہی ہیں۔ ہماری بقا ہے تو اسی عزاداری کی وجہ سے ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں نے ان مجالس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنے میں فخر محسوس کیا ہے۔ قرآن اور حجت دونوں ہر طرح کی لغزشوں سے، آلائشوں سے پاک ہیں۔ آج میں چند جملے فضائل کے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج حضرت ابو الفضل العباس کے شب ہے۔ ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں۔
سپہ سالار ہیں لشکر حسینی کے. جس طرح حضرت امیر المؤمنین جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگ کے سپہ سالار تھے، اس طرح کربلا میں حضرت عباس امام حسین کے لشکر کے سپہ سالار ہیں. اور حضرت عباس کو جناب امیر نے قمر بنی ہاشم کا لقب دیا ہے. جس گھر میں تمام ہستیاں اتنی خوبصورت ہوں کہ رسول خدا سے لوگ پوچھتے ہوں یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں حضرت یوسف سب سے زیادہ خوبصورت تھے، ہم تو جب آپ کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے دیکھتے ہی رہیں. جہاں رسول خدا اور وہ پیغمبر جناب امیر سے متعلق کہیں یا علی انتھا کا بدر دجا، آپ 14ویں کے چاند جیسا چہرہ رکھتے ہیں. جہاں پہ جب وہ نام رکھے امام حسن حسین کے تو نام ہی حسن سے نکلے ہوں، سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. جہاں جناب حمزہ، جناب جعفر طیہ، ایک ایک فرد خوبصورت ہو، وہاں جناب امیر کہیں عباس قمر بنی ہاشم ہیں، سوچیں کتنے خوبصورت ہوں گے. لیکن جناب عباس اس خوبصورتی کے باوجود جتنے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، وہ کہتے ہیں جس کے فضائل زیادہ ہوتے ہیں نا پھر اس کے مصائب کاش زیادہ نہ ہوتے، لیکن جتنے فضائل زیادہ اتنے ہی مصائب بھی زیادہ ہیں. آج میدان کربلا کے سپہ سالار کے مصائب پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب عباس کے بہت سے فضائل ہیں، شجاعت مشہور ہے لیکن علم جناب عباس کا مشہور نہیں ہے، لیکن جناب عباس کا علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. شہرت صرف ان کی شجاعت کی ہے یا وفا کی ہے. جناب عباس تمام فضائل کے اندر بہت اعلیٰ مرتبت ہیں، تمام فضائل کے اندر. اس لیے ان کی کنیت ہے ابو الفضل. بیٹے کا نام فضل تھا لیکن فضل کہتے ہیں فضائل کے منبع کو اللہ نے لقب بھی دیا، کنیت بھی دی تو کہا فضائل کا باپ عباس ہے، ابو الفضل. ابو الفضل جناب عباس بہت بڑی ہستی ہیں. 4 بھائی ہیں جناب عباس، چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں. اور جناب ام البنین جب اس گھر میں بیاہ کی آئیں تو جناب ام البنین یہ بھی ان کی کنیت ہے یا لقب ہے جو جناب امیر نے دیا. ان کا بھی نام فاطمہ تھا. لیکن روایت کے الفاظ ہیں، تاریخ میں نے خود متعدد کتابوں میں پڑھے، علی ربانی خلخالی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جناب امیر علیہ السلام آواز دیتے تھے نا فاطمہ، تو جناب ام البنین نے دیکھنا شروع کیا کہ امام حسن حسین فوراً پلٹ کے نگاہیں ماں کو تلاش کرنے لگتی ہیں. تو جناب ام البنین نے کہا کہ مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کریں. مولا نے کہا کیوں ام البنین، فاطمہ کیوں نہ کہوں، آپ کا نام فاطمہ ہے. کیوں؟ مولا چاہتے ہیں ام البنین اپنے عقیدے کا اظہار کریں. کہا مولا جب بھی آپ مجھے فاطمہ بلاتے ہیں نا تو بی بی کے شہزادے، بی بی کے جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں، وہ فوراً ان کی نگاہیں جناب سیدہ کو تلاش کرنے لگتی ہیں، تو ان کے مصائب دوبارہ تازہ ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ آج سے میں آپ کو جو لقب دے رہا ہوں وہ ہے ام البنین کا. ام البنین امیر المومنین نے لقب دیا. سنیں گے سب غور سے. آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے. 7 محرم 7ویں گزر چکی ہے، پانی بند ہو چکا ہے اطفال حسینی پہ. جناب ام البنین نے جب جناب عباس ابھی جوان ہو رہے تھے نا تو ان سے کہا عباس میری ایک وصیت یاد رکھنا، بیٹا پہلا کام یہ کرنا کبھی بھی حسن و حسین کو نام سے نہ بلانا، وہ زہرا زادے ہیں اور تم کنیز زادے ہو. جناب ام البنین بہت بڑے قبیلے سے تھیں، بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی. حزام بہت بڑے سردار تھے کلابیہ خاندان کے قبیلے کے. اس کے باوجود کہا کہ میں جناب سیدہ کے مقابلے میں ان کی ایک کنیز ہوں. عباس ہمیشہ ذہن میں رکھنا تم زہرا زادے نہیں ہو، تم کنیز زادے ہو. حسن و حسین کو نام لے کے مت بلانا، کبھی بھائی مت کہنا، بھیا کہہ کے مت بلانا. کہا اماں کیسے پھر بلاؤں؟ کہا ہمیشہ کہنا سیدی و مولائی، اے میرے آقا اے میرے مولا. آقا و مولا کہہ کے بلانا. کہا اماں آپ کا حکم ہے پوری زندگی آقا اور مولا کہوں گا. کہا بیٹا ایک اور وصیت ہے، کبھی ان سے کوئی کام نہ کہنا، کبھی نہ کہنا یہ کام کر دیجئے. کہا ان سے کام نہ لینا بلکہ ہمیشہ کوشش کرنا یہ اگر کسی غلام کو بھی کام کہے نا تو تم بڑھ کے کام کو انجام دے دینا. جب جناب عباس کی خبر پہنچی تھی نا مدینے میں تو روایت کے الفاظ ہیں
جب جناب ام البنین نے سنا نا کہ قتل الحسین بکربلا، تو جناب ام البنین نے اپنے پوتے کو، جناب عباس کے بیٹے کو بلایا کہ ذرا مجھے کچھ دیر کے لیے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے سر پہ برقع لیا، بعض نے لکھا بی بی کی بھی بینائی چلی گئی تھی، ہاتھ میں عصا لیا، بزرگ ہو گئی تھی، پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، برقع سمیت مسجد نبوی میں آئیں، آ کے سوال کیا، بشیر یہ کون سا حسین کربلا میں مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم، نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین حسین مارا گیا۔ جناب ام البنین کو بہت ناز تھا جناب عباس پہ، تو فوراً پلٹ کے کہا بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ کہ نہیں بی بی پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جناب ام البنین نے کہا کہ بشیر میں نہیں مان سکتی کہ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا۔ کہا نہیں بی بی بات جنگ کی نہیں ہے، جب عباس کے سر میں گرز لگا نا وہ گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، وہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے۔ ابھی بھی جناب ام البنین روئی نہیں، ایک مرتبہ رو کے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں مان ہی نہیں سکتی کہ عباس گرز کا وار نہ روک سکا۔ کیسے ممکن ہے عباس گرز کو نہ روک سکے؟ یہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کہا بی بی عباس کے بازو نہیں تھے، جیسے کہا نا بی بی عباس کے بازو نہیں تھے۔ اب جناب ام البنین کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، بی بی زمین پہ گر گئی۔ میرے نہ دیکھیے گا، جب زمین پہ گری نا بی بی نے ماتم شروع کر دیا، سینے پہ ہاتھ مارتی جاتی تھی، کہتی تھی واہ عباسا واہ مظلومہ، بڑے بلند آواز سے رونے لگی۔ تو بشیر نے کہا بی بی کیا بات ہے، اب تک تو نہیں روئی تھی، اب کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ بی بی آپ کا تو اتنا صبر ہے، آپ کو میں نے سب بتا دیا۔ کہا نہیں بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہا کیسے بی بی؟ کہا کہ بشیر تو کہتا میرا بیٹا گھوڑے کی پشت سے گرا تھا اور اس کے بازو نہیں تھے۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، تو کہہ رہا میرے بیٹے کے بازو نہیں تھے۔ بشیر مجھے اتنا بتا دے جب میرا بیٹا گرا اس کا چہرہ پہلے لگا تھا یا سینہ پہلے لگا تھا؟ وفی صدرہ سہام، جس کے سینے میں اتنے تیر لگے ہوں۔ آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جناب عباس نے شب عاشور حضرت علی اکبر علیہ السلام سے کہا علی اکبر میں نے سارے لشکر یزید کو دیکھ لیا اور لشکر کو میں 4 حصوں میں تقسیم کرایا ہوں، برابر کے 4 حصوں میں۔ علی اکبر 2 حصوں سے میں اکیلا جنگ کروں گا، ایک حصے کو تم روک لینا اور ایک حصے سے سارے اصحاب جنگ کریں گے۔ علی اکبر جلدی سے جو میرے مقابلے میں آئیں گے نا میں انہیں جلدی سے قتل کر کے تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا، پھر اس کے بعد ہم دونوں اصحاب کی مدد کریں گے۔ علی اکبر کل ہم رسول خدا کے نواسے حسین ابن علی کو میدان میں اترنے نہیں دیں گے، ہم خود ہی سارے دشمنوں کو دیکھ لیں گے۔ اب کیا کیفیت ہوگی جناب عباس کی؟ بس بھی آج مجھے سپہ سالار کے مصائب پیش کرنے ہیں۔ جو میرے لیے سب سے سخت مصائب ہے نا، 4 مصائب، ان میں سے ایک جناب عباس کے مصائب ہیں۔ اگر آج میں پڑھ پایا تو میں سارے مصائب پڑھوں گا، میں پوری شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بس بھئی صبح نمودار ہوئی، ابھی آدھی رات کے بعد کا وقت تھا نا، تو حضرت زہیر قین نے کہا زہیر عباس ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے تہجد میں دعا مانگی تھی تمہارے لیے کہ پروردگارہ رسول کا نواسہ حسین جب کربلا جائے نا تو مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو میری نمائندگی کرے۔ تو جناب عباس سوار تھے گھوڑے پہ، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، لگام کو توڑ دیا، جو رقابوں میں پاؤں ڈالے رقابوں کو توڑ دیا۔ کہ زہیر قین مجھے غیرت نہ دلاؤ، صبح ہو لینے دو، میں اپنے بابا کی نمائندگی کر کے بتاؤں گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ زہیر قین صبح کا انتظار کرنا، میں سارے لشکر کے مقابلے میں آؤں گا۔
جیسے اذان ہوئی نا، جناب حضرت عباس سب سے پہلے سید الشہداء کے پاس آئے، کہا آقا اجازت ہے؟ امام حسین نے کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ رک جائیے، اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر سپہ سالاری کون کرے گا؟ جناب عباس سمجھ گئے کہ مجھے روکا جا رہا ہے مصلحت کے تحت، رک گئے، اتنے میں حملہ ہوا، بہت سے افراد شہید ہو گئے۔ جناب عباس فوراً پلٹ کے آئے، کہا آقا مجھے اجازت دیجئے ایک حملے کی، میں ان سب کو دیکھ لوں گا، یہ پیاسوں کو مارے چلے جا رہے ہیں، یہ بوڑھے بوڑھے اصحاب حسینی مارے جا رہے ہیں۔ کہا نہیں عباس ابھی آپ رک جائیے، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اتنے میں سارے اصحاب مارے گئے۔ اب پہلے اہل بیت کے افراد آنے لگے، کچھ بچوں نے آ کے اجازت مانگی۔ جب جناب اون و محمد کے لاشیں آئے نا تو جناب عباس نے کہا مولا گودوں کے پالوں کے لاشیں آنے لگے، اب تو اجازت دے دیجئے۔ کہا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ظہر کے بعد جناب عباس نے دوبارہ اجازت مانگی، کہا نہیں عباس ابھی رک جائیے، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ کہا مولا فوج میں رہا کون ہے؟ سارے جوان مارے گئے، مجھے اجازت دیجئے۔ کہا عباس ابھی رک جائیے، اگر دیکھ سکے تو 2 جملوں کو پیش کروں گا۔ جیسے یہ خیمہ نصب ہے نا، جناب عباس ایک خیمے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ کب موقع ملے گا، اچانک خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کی آواز آئی کہ بچے رو رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ جناب عباس کی غیرت نے برداشت نہیں کیا، فوراً خیمے میں وارد ہوئے۔ بیٹا دیکھیے گا، دیکھا کہ ایک بچی ہے 3.5 برس کی، وہ مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید پانی رہ گیا ہو۔ جناب عباس سے برداشت نہ ہوا، کبھی بھی مشکیزہ ہاتھ میں لو، اپنے بابا سے کہو مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے، مجھ سے بچوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ، اب میں دیکھیے گا، میں مسائل کو مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ آئے جناب عباس، کہا کہ مجھے اجازت دلا دے بی بی۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا عباس سے کہو مجھے پانی لا دے۔ کہا عباس اب ایسی سفارش لائے ہو میں رد نہیں کر سکتا، عباس صرف پانی لانے کی اجازت ہے۔ کہا مولا بس اتنی ہی اجازت چاہیے۔ مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، جب چلنے لگے نا تو امام حسین نے روکا، کہا عباس جانے سے پہلے میری یہ خواہش ہے، آخری مرتبہ ذرا زینب کبریٰ سے مل لو، ذرا میری بہن زینب کبریٰ سے مل لو۔ جب مدینے سے چلی تھی نا بیبیاں تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، بیبیو میں سب کو ضمانت دیتی ہوں کسی کے پردے کو نہیں چھینا جائے گا، میرا بھیا عباس ساتھ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس آئے، خیمے کے باہر، اندر نہیں گئے، بیٹا دیکھیے گا، خیمے کے اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو کے کہا آقا زادی الوداع، بی بی خدا حافظ۔ جناب زینب سے رہا نہ گیا، خیمے کا پردہ اٹھا کر عباس مجھ سے ملے بغیر نہ جانا۔ جناب عباس ایک مرتبہ خیمے کے اندر آئے، جناب زینب نے دونوں باہیں گلے میں ڈالی کہ عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے کہا تھا زینب آج شہزادی بن کے آئی ہو، کل تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا، اسی کوفے میں پتھر مارے جائیں گے، چادر کو چھین لیا جائے گا۔ کہا عباس آرام سے، میں بھی پڑھوں گا مصائب۔ کہا عباس میں سوچا کرتی تھی کہ کس کی جرت ہوگی میری چادر چھینے، میرا عباس جیسا بھائی ہے، لیکن عباس مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ مجھے بابا نے کہا تھا۔ عباس لیکن ابھی جب تم نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے لگتا ہے وہ وقت بڑا قریب ہے۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، کبھی بھی مجھے اجازت دیجئے چلے جناب عباس۔ بی بی نے ساری بیبیوں کو جمع کیا، کہا بیبی ذرا ایک مرتبہ آ جاؤ۔ نہ جناب زینب نے بیان کیے نہ مصائب پڑھے، بس ایک جملہ کہا بیبیو وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی نا، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں 4-5 منٹ کی زحمت دوں گا، 5 سے 7 منٹ کی بس۔ بھائی میں جانتا ہوں مصائب ہو چکا ہے، اب آپ لوگوں میں شاید طاقت نہ ہو، میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے علم ہاتھ میں لیا، مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، سوار ہوئے۔ علماء نے لکھا 4000 نیزہ بازوں نے، تیر اندازوں نے راستہ روکا، عباس فرات تک نہ پہنچے۔ جب ایک مرتبہ اپنی سواری کو اتارا نا میدان میں، سب بھاگنے لگے، کہا ہم عباس کو نہیں روک سکتے۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ وہاں جب چلے نا جناب عباس، ایک چھوٹی سی بچی تھی، وہ خیمے سے باہر آ گئی۔ اس نے کہا بچوں خیمے سے باہر آ جاؤ۔ جب بچے خیموں سے باہر آئے نا، بیٹا دیکھیے گا، ایک ایک بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا، کہا بچوں ہاتھوں میں کوزے لے لو، دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی وہ پانی لائیں گے، میں اپنے ہاتھ سے سیراب کروں گی۔ بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے، سب علم کو دیکھ رہے تھے۔ جناب عباس چلے، ایک مرتبہ اپنی سواری کو نشیب میں اتارا، اپنی سواری سے کہا اشرب الماء، تو بے زبان جانور ہے، تو پانی پی لے۔ میں کہوں گا مولا آپ کو بھی سلام، آپ کی سواری کو بھی سلام۔ اس نے بھی سر ہلا دیا، پانی نہیں پیا، شاید وہ بھی کہہ رہا تھا مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس نے مشکیزہ پانی سے بھرا، چلنے لگے۔ میں آپ کو بات یہاں پہ کہہ کے مصائب کو مکمل کروں گا۔ جب میں اور آپ پانی میں دیکھتے ہیں نا، ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن علماء کہتے ہیں جب جناب عباس پانی میں دیکھ رہے تھے نا، انہیں جناب سکینہ کی صورت نظر آ رہی تھی، بار بار کہہ رہے تھے بی بی تھوڑا سا اور انتظار کر لو، میں نے پانی بھر لیا ہے۔ جناب عباس نے مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، چلے، بس میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، چلے جناب عباس۔ جناب سکینہ نے بچوں سے کہا وہ جو علم واپس آ رہا ہے نا، وہ میرے چچا عباس ہے۔ ایک مرتبہ کسی ملعون نے دائیں طرف سے چھپ کے وار کیا، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، دایاں بازو قلم ہوا، پھر بایاں علم لڑکھڑانے لگا۔ بچی نے، جناب سکینہ نے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ ننھے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ نہیں میں یہاں مکمل نہیں کروں گا، نہیں میں یہاں نہیں چھوڑوں گا مصائب کو، مجھے معاف کریں گے، میں تھوڑے سے مصائب ابھی اور پڑھوں گا، 2-4 منٹ کی زحمت دوں گا، اگر برداشت نہیں کر پا رہے تو مجھے معاف کر دیں گے، میں آگے بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا بچوں کوزے رکھ دو، جب دعا کری نا وہاں جناب عباس، میں اور آپ جب دعا کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ بلند کرتے ہیں، جس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہو۔ اب جناب عباس نے دعا کرنا چاہی، دندان مبارک میں مشکیزہ ہے، نگاہوں کو بلند کیا، کہا پروردگارا بس یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک تیر چلا، مشکیزے میں پیوستہ پانی بہ گیا، آسمان سے آواز آئی عباس ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا، کہ پروردگارا تیری مصلحتیں تو جانے، لیکن میری آخری دعا قبول کر لو، اب جو پانی خیمے میں نہ جائے، میرا لاشا خیموں میں نہ جائے، مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ نہیں بھائی ابھی زیارت نہیں، ابھی زیارت برآمد نہیں کریں گے، اگر میں ایک جملہ پیش کروں، میرے طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں بس آخری جملہ سن لیجئے۔ یہاں جناب عباس نے کہہ دیا، اپنے زلجنہ کا رخ موڑ لیا، ایک مرتبہ آخری جملے سن لیجئے، بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں نہ ہو رہا، میں جانتا ہوں لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ روایت کے الفاظ ہیں، شیخ یحییٰ یثربی بیٹھے تھے، ذاکر پڑھ رہا تھا، حضرت عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگ گیا، شیخ یحییٰ یثربی روتے روتے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے گا ذرا بلاؤ ذاکر کو، وہ ذاکر آیا، کہ خبردار آئندہ یہ روایت نہ پڑھنا، آج میں مرنے والا تھا، کہ میں بے ہوش ہو گیا، نہ جانے کوئی مر نہ جائے، آئندہ نہ پڑھنا۔
ذاکر نے کہا آغا آپ نے کہہ دیا نہیں پڑھوں گا. شیخ یحییٰ یسری بھی کہتے ہیں میں حضرت عباس کی زری پہ گیا کہ مولا مجھے معاف کر دے لیکن بڑا سخت مصائب ہے میں نے پڑھنے سے منع کر دیا. خود ہی کہتے ہیں میں نے اسی رات حضرت عباس کو خواب میں دیکھا. کہو شیخ تو نے کیوں منع کیا میرے ذاکر کو؟ کہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ کے تیر لگا تھا یا نہیں. مولا نے کہا میرے رونے والوں سے کہنا میری دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا، تیر لگا تھا. میرے دیکھیں گے میرے دیکھیں گے کہ میرے رونے والوں سے کہنا میری داہنی آنکھ میں تیر لگا تھا. سوال کرنا اگر دائیں آنکھ میں تیر لگ جائے تو انسان ہاتھ سے تیر نکالتا ہے. میرے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، میں نے سر کو بہت جھٹکا، تیر نہیں نکلا. میں نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، ایک مرتبہ تیر نکالا، پھر پلٹ کے کہا مولا میری مدد کو آؤ. ماتم حسین